اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ان تمام انسانوں کو عطا کی گئی ہے، مسلم غیر مسلم کوئی کچھ بھی ہے، ان سب کو ایک نعمت عطا کی گئی ہے، اور وہ نعمت ہے آخری دین، دین اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اپنی ایک کامل نعمت تم کو عطا کر دی، اور وہ ہے دین اسلام۔ اچھا دوستو، طرح طرح سے تقسیم کی جاتی ہے بات کو سمجھانے کے واسطے۔ دین اسلام میں 3 چیزیں ہمیں تعلیم کی گئی ہیں، دین میں ہمیں 3 چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ نمبر 1، اس کو ہم ایمان کہہ سکتے ہیں، عقیدہ بھی کہتے ہیں، عقیدہ، ایمان۔ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور ان کو تسلیم کر لینا، مان لینا اور یقین کرنے کا حکم ہے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ امید ہے کہ میری اتنی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ مثال کے طور پر میں آخر سے لے کے چل رہا ہوں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک دن تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں البعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، اس کو ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک دن تمام انسانوں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور پھر ان سے ان کی زندگی کا حساب لیں گے۔ ہاں، بالغ ہونے سے اور مرتے دم تک پل پل کا حساب لیں گے، بالغ ہونے سے اور موت تک پل پل کا حساب لیں گے۔ بات تو میں دوسری کہنا چاہ رہا، لیکن اسے سمجھا دوں پوری۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے سامنے سے بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کا سوال نہیں کر لیا جائے گا اور 5 چیزوں کا حساب نہیں لے لیا جائے گا۔ پہلی چیز، زندگی کہے میں خرچ کی، میری یاد میں یا خرافات میں، انصاف میں یا ظلم میں، دوسروں کے کام آنے میں یا دوسروں کو ستانے میں، کہے میں زندگی خرچ کی، پوری زندگی کا حساب۔ اس کو کیا کہا میں نے؟ پل پل کا حساب۔ پھر خاص طور سے جوانی کہے میں خرچ کی، زندگی میں تو جوانی بھی آ گئی، لیکن یہ مستقل ایک سوال ہوگا کہ جوانی کہے میں خرچ کی، آ گیا پل پل کا حساب۔ جی، مال کہاں سے کمایا؟ کہاں سے کمانے کا مطلب یہ نہیں کہ سعودیہ سے کمایا یا کویت سے کمایا، نہیں، یعنی کیسے کمایا۔ اس کو ہم اپنی اردو میں کہہ سکتے ہیں پائی پائی کا حساب لیا جائے گا کہ کیسے کمایا، جائز کمایا یا ناجائز کمایا۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیا۔ چوتھا سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔ یہاں بھی یوں ہی کہیے گا کہ پائی پائی کا حساب لیا جاوے گا، جائز جگہ میں خرچ کیا ہے ناجائز جگہ میں خرچ کیا۔ اور پانچواں سوال، جو تم جانتے تھے اس پر کتنا عمل کیا، یہ حساب لیا جا رہا ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ تم سے حساب لیا جا رہا ہے، اس کو یوم الحساب بھی کہتے ہیں، حساب کا دن۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا۔ تو اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اس کو ماننا ہے، اس پر یقین کرنا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ۔ مثال کے طور پر تیسرا مثال بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، اپنے سفیر بھیجے، اپنے راجدوت بھیجے، اپنی بات، اپنا پیغام اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو پہنچانے کے واسطے کچھ آدمی اللہ نے مقرر فرمائے، ان کو نبی کہتے ہیں۔ ان میں سے جو بڑی شان کے ہیں ان کو رسول کہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہا تھا خاتم الانبیاء، تمام انبیاء کے آخر میں آئے۔ تو یہ عقیدہ ہے، عقیدہ، اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو ماننا ہے، اس کا یقین کرنا ہے، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں۔ یہ تین باتیں میں نے مثال کے طور پر بتلائی، عقیدے اور بہت سارے ہیں، یہ تو کبھی کم کبھی زیادہ کتنے لوگوں نے بیان کیے ہیں، لیکن ہم جیسوں کے واسطے اتنا کافی ہے کہ بہشتی زیور میں عقیدوں کا بیان ہے، وہ پڑھ لو۔ ایک کتاب ہے تعلیم الدین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں عقیدوں کا بیان ہے، وہ پڑھ لو، سمجھو ان کو۔ اور دوسری چیز ہے میرے دوستو، اعمال۔ دین کا دوسرا حصہ ہے اعمال، عبادت، اعمال، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال کھانا، پاک دامن رہنا، اور ہمیشہ انصاف کی بات کہنا، عدل، انصاف کی بات کہنا وغیرہ، یہ ہے اعمال۔ اور تیسرا حصہ ہے اخلاق اور عادت، یہ تیسرا حصہ ہے۔ جی، اب میرے ذہن میں آئی بات کہ میں وہ کچھ ایک دو ایمانی، ایک دو عادت، ایمانی ایک دو اخلاق، ایمان کی ایک دو صفات آپ کے سامنے بیان کروں۔ جی دیکھو، ماشاءاللہ آپ سبھی قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، تلاوت کرنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے بتایا، پڑھتے ہی ہیں آپ قرآن شریف، اور پڑھا کریں، اور ضرور بھی ضرور پڑھا کریں۔ تو 19واں پارہ ہے، وقال الذین لا یرجون لقاءنا، 19واں پارہ ہے، اس کا تیسرا رکوع ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یہ رکوع آخر تک چلا گیا. اس میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، ایمانی صفات بیان کی گئی ہیں. دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، الگ سے کوئی بات نہیں. ایمانی صفات. جس طرح ہمیں یہ کوشش کرنی ہے اور اس پر محنت کرنی ہے کہ عقیدے کا علم حاصل کریں، عقیدہ جانیں اور اس پر یقین ہمارا ہو، اور ایسا یقین جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو. بات تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن ایک ضروری بات آ گئی یاد، ضروری بات یاد آ گئی. جب آدمی کسی بات کو جان لیتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کو مان بھی لے، اور ضروری نہیں کہ اس کے دل میں اس کا یقین بھی بیٹھ جائے، اور ضروری نہیں کہ اس کے دل میں اتنا پختہ یقین بیٹھ جاوے کہ اگر کوئی شک و شبہ پیدا کرنا چاہے جب بھی شک و شبہ پیدا نہ ہو. کسی نے ہمیں خبر دی کہ زید جو ہے مالدار آدمی ہے. اب ہمارے دماغ میں بات گھومی، یار میری تو اس سے ملاقات ہوئی جب تو تھا نہیں وہ کچھ ایسا. تو اس کی اس بات پر ہمیں شک و شبہ ہو گیا، ہمارے دل نے بات مانی نہیں. خبر تو ملی، علم تو ہوا، لیکن ہمارے دل نے یقین نہیں کیا. ایک مثال دی میں نے آپ کو. تو جن کو کہتے ہیں عقیدہ، وہ باتیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے، عقیدہ، ان کا یقین دل میں کیسے اتر جاوے. اتنا یقین کہ اس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو. تو دوستو، یہ جو ابھی آپ نے دیکھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہاں، اس کے فائدے تو بے شمار ہیں. ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا یقین دل میں بیٹھتا ہے. جی ہاں، اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنا ایمان نیا کرتے رہا کرو، تازہ کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کہہ کر. وہاں تعبیر اور ہے، میں تعبیر دوسری کر رہا ہوں، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، آسان. یعنی جن چیزوں پر یقین کرنا ضروری ہے ان کا یقین دل میں جمانے کے واسطے اس کی ضرورت پڑتی ہے. اور اللہ والے اسی لیے بہت بڑی تعداد میں اس کا ذکر کرتے ہیں. جی ہاں، اور ایک خاص طریقے سے کرتے ہیں. لا الہ، یہ جب یوں کہتے ہیں، یہ دل ہے بائیں طرف، اور کہتے ہیں لا الہ، تو اس وقت یہ خیال کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، اللہ کا غیر میرے دل سے نکل گیا. یہ بھی سوچتے ہیں کہ تمام خواہشات میرے دل سے نکل گئی. یہ جب غیر اللہ دل سے نکل گیا، اللہ دل میں رہ گیا، تو پھر یقین اترتا چلا جاتا ہے ان سب باتوں کا جن کو ماننا ضروری ہے اور جن کا یقین کرنا ضروری ہے. دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کے اندر صفائی آتی ہے، دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. غرض چلو اس طرح سے، اسی لیے کچھ نہ کچھ ذکر کر لیا کرو. پہلے بھی عرض کیا تھا میں نے، اور انشاءاللہ پھر بتاتا رہوں گا. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
یا تو ایک وقت پڑھ لیا کرو، مثلا صبح میں یا شام میں، یا دونوں وقت پڑھ لیا کرو، صبح میں بھی اور شام میں بھی ایک ایک تسبیح۔ اور کسی وقت فرصت کے وقت میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کے اور ابتدا کرو کہ 3 تسبیح پڑھو، لا الہ الا اللہ، بالکل اطمینان سے، کوئی جلدی نہیں۔ یوں لکھا علماء نے، یوں فرمایا ہے علماء نے، جب نہ تو نیند کا غلبہ ہو، نہ بھوک ہو، نہ کسی کام کا تقاضا ہو جس میں آدمی کو بھاگنے کی لگی رہے، بالکل ایسے وقت میں تنہائی میں، تنہائی چاہے نہ بھی ہو، سکون سے بیٹھ کر پڑھیں اور تھوڑی سی ہلکی آواز سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، اس طرح ہلکی آواز سے۔ یہ جو کہتے ہیں نا الا اللہ، اس کا بھی ایک اثر پڑتا ہے۔ خیر، تنہائی میں 3 تسبیح پڑھ لیا۔ جب کہتے ہیں لا الہ تو یہ سوچتے ہیں کہ تمام خواہشات میرے اندر سے نکل گئی، کیونکہ سارا بگاڑ خواہشات سے ہے، اور یہی سوچتے ہیں کہ غیر اللہ میرے دل سے نکل گیا، چونکہ جب اللہ کا غیر نکل گیا تو سبھی کچھ دل سے نکل گیا، اللہ اللہ رہ گیا۔ اور پھر کہتے ہیں الا اللہ، کہ میرا دل اللہ کی محبت سے بھر گیا، تو انشاءاللہ ان چیزوں کا یقین دل میں اترے گا، بلا دلیل کے یقین اترے گا۔ دلیل سے تو یقین آتا بھی نہیں اور شک شبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے یقین اترے گا۔ خیر، یہ بات بتا دی میں نے۔ دوسرے اعمال ہو گئے، اور تیسرے اخلاق اور عادات ہو گئے، اور ان اخلاق اور عادات میں سے اس میں کچھ صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت، پہلے اسی کو سمجھیے، عباد الرحمن، اللہ کے خاص بندے۔ اللہ کا خاص بندہ کون؟ صحیح معنی میں تو اللہ کے خاص بندے تمام مؤمن ہیں، اور پھر خاص میں خاص، خاص میں خاص، خاص میں خاص، یہ چلتا رہتا ہے۔ ہم ان کو الگ الگ ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہ والا، اللہ کا ولی، اللہ کا نیک بندہ، مومن کامل، ان صفات سے یاد کرتے ہیں۔ کیا ہے پہلی صفت؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، ہلکے ہلکے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے جن کے دلوں میں بڑائی نہیں ہوتی، جن کے دلوں کے اندر تکبر نہیں ہوتا، جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ جی، عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین بات کو سمجھ کے اور ایسے الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں جس سے آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، آپ کا فرمایا ہوا، سنیے گا، 1 منٹ میری طرف دیکھیے گا، سنیے گا۔ جب بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ حقیر ہوتا ہے، اور جب بندہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے، اس وقت وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا عزیز اور بڑا معزز ہوتا ہے۔ یہ تو تواضع کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ جی ہاں، دیکھو دوستو، عاجزی اور انکساری کیوں ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو میں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، جی بس اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلی جذبات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوسروں کی نگاہ میں عزت عطا فرماتا ہے۔ یہ اور اس کے بالمقابل ہے تکبر، کہتے ہیں اس کو تکبر، بڑائی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں سے افضل سمجھنا۔ یہ اس کا معاملہ الٹا ہے۔ جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اکثر و بیشتر وہ دوسروں کی نگاہ میں حقیر اور ذلیل ہوتا ہے، چاہے کوئی منہ پہ کہے یا نہ کہے، اور چاہے کوئی کسی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے اس کی عزت کرے، اس کو سلام کرے، لیکن دلوں میں اس کا احترام نہیں ہوتا۔ جی ہاں، تو عاجزی اور انکسار، اپنا آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ بات چونکہ تھوڑے سے وقت میں کرنی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ جس شخص کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ اس کا عمل کیا ہوتا ہے؟ جو آدمی معمولی بات پر رکے، میری بے عزتی کر دی، میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تمہارے دماغ ذہن میں، یہ مجھے کوئی مانتا ہی نہیں، اس کے بڑا ہی ہے، اس کے اندر عاجزی نہیں ہے اس کے اندر۔ جی، جو آدمی یوں کہے بس جو میری زبان سے نکل گیا وہ لوگ کیا کہیں، وہ پتھر کی لکیر ہے، ہٹایا نہیں ہٹتا اس سے، منوا کے رہتا ہے اور اپنی ساری طاقت لگاتا ہے اس کو منوانے میں، چاہے وہ اس کی بات صحیح ہو یا وہ اس کی بات غلط ہو، منوا کے رہتا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور جو آدمی کوئی بات کہتا ہے اور دوسرا کوئی مثلاً اس کے خلاف بات کہتا ہے تو وہ سوچتا ہے حالانکہ ہاں ہو سکتا ہے بھائی تیری بات غلط ہو سکتا ہے بھائی تیری بات نامناسب ہو، اس پر غور کر لے۔ جی، یہ حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ تکبر کی علامت ہے حق بات کو جھٹلا دینا، صحیح بات کو جھٹلا دینا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ تو ان کی علامت یہ ہوتی ہے، جس شخص کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر جگہ میری عزت اور میرا احترام ہو، لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، لوگ میرے لیے مجھے سلام کریں، وہ یہ نہیں چاہتا، بلکہ کھڑا ہونے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ پہلے خود سلام کرتا ہے۔ ہاں، ہم نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبر نور سے مرور فرما دے، بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی ہاں، حضرت تو محتمیم سے بھی اوپر محتمیم تھے، صدر محتمیم، بڑی عمر کے تھے، بہت لوگ عزت احترام کرتے تھے۔ میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں۔ جی ہاں، جب استاد محترم سبق پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر طلبہ آپس میں بیٹھ کر اس کو دہراتے ہیں۔ ایک طالب علم اسی طرح بولتا ہے جیسے کہ استاد بولتا تھا، ایک اسی طرح سمجھاتا ہے جس طرح استاد سمجھاتا تھا، اور باقی طلبہ سنتے ہیں۔ اس کو مذاکرہ بھی کہہ دیتے ہیں، تکرار بھی کہہ دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، یہ مثلاً وہ درسگاہ کا دروازہ، میں اس طرف بیٹھا اور طلبہ ادھر بھی بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے۔
ایک کتاب ہے ما لا بد منہ، اس کا میں تکرار کرا رہا تھا. حضرت تشریف لائے اور چلتے چلتے وہ اس درسگاہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سننے لگے. پتہ نہیں کتنی دیر کھڑے رہے، سنتے رہے. جو سامنے بیٹھے تھے ادھر طلباء، ان کی نگاہ پڑی کہ حضرت کھڑے ہیں، تو وہ جب بار بار ادھر نظر اٹھا کے دیکھنے لگے، مجھے بھی احساس ہوا. میں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت کھڑے ہیں. میں کھڑا ہوا اور سب کھڑے ہو گئے. حضرت نے ناگواری کے لہجے میں، اب کیوں کھڑے ہو گئے؟ بیٹھو، بیٹھ جاؤ. تو سب کو بٹھا دیا ہمیں، اور حضرت وہیں کھڑے کھڑے پھر ہم سے کچھ بات کرنے لگے. یہ تواضع یہ ہوتی ہے، عاجزی تواضع اس کو کہتے ہیں. عاجزی تواضع، اس قسم کی مثالوں سے بات میں سمجھ میں آتی ہے. جی ہاں. جب مہمان گھر سے رخصت ہونے لگے تو سنت یہ ہے کہ کم سے کم گھر کے دروازے تک اس کو رخصت کرو. ہاں، چاہے اپنی بیٹی اور داماد ہی کیوں نہ ہو، بلکہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے ضرور جایا کرو. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ ان کو گھر کے دروازے تک چھوڑ کے آتے تھے. جی ہاں. خیر، جب میں شروع میں گیا، جب حضرت ماشاءاللہ مضبوط تھے، اس وقت میں نے دیکھا کہ جو طلبہ گھر جاتے تھے چھٹی کے وقت میں اور حضرت سے ملنے کے لیے جاتے تھے تو بار بار اپنی مسند سے اٹھ کر دروازے تک چھوڑنے جاتے تھے. جی ہاں، یہ ہے تواضع. یہ تواضع. بہت سارے واقعات ہیں اپنے. جی، بہرحال بڑھائی نہیں ہونی چاہیے. ہر جگہ مجھے سراہنا ہی ملے، ہر میٹنگ کا میں صدر بنوں، ہر جگہ میری بات ماننی جاوے، یہ نہ ہو. عاجزی انکساری. عاجزی انکساری میں سے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی زور سے بول جاوے، بے ادبی بھی اختیار کرے تو درگزر کرو. ہر بات کو پکڑ کے نہ بیٹھو. جو ہر بات کو پکڑ کے بیٹھتا ہے یہ تکبر کی علامت ہے. جی ہاں، یہ تکبر طرح طرح سے ظاہر ہوتا ہے. چھاتی تان کے یوں کر کے چلتا ہے ہمیشہ. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی جو حالت بیان کی ہے کہ وہ اس طرح چلتے تھے جیسا کہ ڈھلان پہ سے اتر رہے ہوں، جس میں عام طور سے آدمی خود بخود اس وقت اس کا اوپر کا حصہ، اوپر کا دھڑ تھوڑا سا آگے کو جھک جاتا ہے، نگاہ نیچی، تھوڑا سا دھڑ آگے کو جھکا ہوا ہے اوپر کا، اور اس طرح چلتے. تو بہرحال عاجزی کے ساتھ، عاجزی، اپنے آپ کو حقیر کمتر سمجھنا، حقیر نہیں کم سمجھنا. ایک بزرگ جمعے کی نماز کے واسطے اپنے گھر سے نہا کر اچھے کپڑے پہن کر چلے. چلتے چلتے اوپر سے دوسری منزلہ مکان سے کسی خاتون نے راکھ اور کوڑا، جو گھر کا ہوتا ہے راکھ اور کوڑا، نیچے ڈال دیا، اور وہ اتفاقاً ان کے سر پہ گرا آ گیا. ابھی نہا کے آئے تھے، کپڑے بدل کے آئے تھے اور جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے. دیکھو ایسے میں میری اور آپ کی کیا حالت ہوتی ہے.
لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے راکھ ہی گری ہے، تیرے اعمال تو ایسے ہے کہ تیرے اوپر سے آگ برس ہے۔ جی بزرگوں کے، اللہ والوں کے بہت واقعات ہیں۔ بہرحال آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ یہ تیرا بڑاپن کا بول ہے یا عاجزی اور انکساری کا بول ہے۔ آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ تیرا بڑاپن کا یہ عمل ہے، کام ہے، یا عاجزی اور انکساری والا کام ہے۔ تو الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ بات۔ اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَب، 6:30 ہو گئے، ہاں تو میں نے الارم لگا رکھا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب نادان لوگ ان سے نادانی کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے، نہیں، جاہل اور ہوتا ہے، ان پڑھ اور ہوتا ہے۔ جاہل کسے کہتے ہیں؟ جو بے تمیزی کی بات کرے، بے تمیزی کے عمل کرے، کام کرے، اسے کہتے ہیں جاہل، نادان۔ جی صحیح معنی میں نہ اسے بات کرنی آتی، نہ اٹھنا آتا، نہ بیٹھنا آتا، نہ چھوٹے کو پہچانے نہ بڑے کو پہچانے، نادان ہے، جاہل ہے، نادان ہے۔ اے نادان آدمی غصے کی بات کہے گا، نامعقول بات کہے گا، وہ دوسرے کا مرتبہ نہیں پہچانے گا، بات کرے گا، یہی تو نادانی کی باتیں ہیں۔ تو جب نادان آدمی نادانی کی بات کرتے ہیں اور اس سے عام طور سے جھگڑا بھڑک جاتا ہے، غصہ بھڑک جاتا ہے، دوسرے کے خون میں جوش آ جاتا ہے، آتا ہے، آنا چاہیے، آتا ہے۔ انسان کی غیرت تقاضا کرتی ہے کہ ایسا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو پی جاتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں اس کے جواب میں جس سے چین اور سلامتی ہو، لڑائی دبے، غصہ دبے، غصہ بھڑکے نہیں، بات بڑھے نہیں، بات گھٹے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ بس میں اپنی بات یہیں پوری کرتا ہوں، انشاءاللہ العزیز اس سے زیادہ اور اس تفصیل پھر کسی دوسرے موقع پر کہوں گا۔ بہرحال بس ایک حدیث یاد آ گئی، اسے سنا دو۔ اللہم لا یدرکو زمانا لا یتبع فیہ العلیم۔ ہاں اس میں کچھ اللہم لا یدرکو زمانا، صحیح یاد نہیں رہی مجھے، لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من الحلیم۔ اے اللہ میں وہ دن نہ دیکھوں اور میرے صحابہ بھی وہ دن نہ دیکھیں۔ لا یدرکو زمانا ولا یدرکنی زمان، اسی طریقے سے میں وہ دن نہ دیکھوں اور میرے صحابہ بھی وہ دن نہ دیکھیں جب وہ زمانہ آ جاوے، جب وہ دن آ جاوے کہ عالم کی بات نہ سنی جائے اور عالم کی بات کو نہ مانا جائے۔ لا یتبع فیہ العلیم، اور جب وہ زمانہ آ جاوے، وہ زمانہ میں نہ دیکھوں، وہ زمانہ، وہ دن میں نہ دیکھوں جس میں بردبار آدمی کی، برداشت کرنے والے کا سے حیا اور شرم نہ کی جاوے۔ تو برداشت کرنا اتنی بڑی صفت ہے، اور برداشت نہ کرنا اتنا بڑا
اتنی ناپسندیدہ عادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں یہ کام ہونے لگے اللہ میں وہ دن نہ دیکھوں، وہ زمانہ نہ دیکھوں۔ دیکھو اللہ سے، ہاں ایک بات یاد آ گئی اور بہت بڑھیا ہے، ایک دعا کیا کرو، ایک دعا کیا کرو، چاہے اپنے الفاظ میں چاہے عربی الفاظ میں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ۔ انسان کی فطرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اے اللہ تو مجھے میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور دوسروں کی نگاہ میں تو مجھے بڑا بنا دے۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ تو مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرہ، اور دوسروں کی نگاہ میں تو مجھے بڑا بنا دے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، کچھ نہ کچھ آپ اس سے ضرور سمجھے ہوں گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ دیکھو تواضع اور عاجزی اختیار کرو، اور ہمیشہ جھگڑے کو ختم کرنے، بات کو بڑھانے والی بات نہ کہو، جھگڑا کو ختم کرنے والی بات کہو، بات بڑھانے والی بات نہ کہو۔ اور آدمی خود بڑا بننے سے بڑا نہیں بنتا، اپنے آپ کو بڑا ماننے سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑائی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسروں کی عزت میں اس کو بڑا، دوسروں کی نگاہ میں ان کو بڑا بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑائی کے سامان عطا فرماتا ہے۔ بس اس لیے آخر میں بات یہ کہ یہ دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ